السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین ناظرین، غیر مقلدین کے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے امیر ساجد میر صاحب وفات پا چکے ہیں، انتقال کر چکے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے جو مسلمان فوت ہو جاتا ہے تو ہم تو یہی کہیں گے کہ آخرت ان کی اچھی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اچھا معاملہ فرمائے۔ کوئی بھی مسلمان آخرت کے اعتبار سے ناکام ہو، یہ تو کسی مسلمان کی خواہش نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ لیکن بات یہ ہے کہ چند چیزیں ایسی سامنے آئیں جو ہم آپ کے سامنے لاتے ہیں، اور پھر غیر مقلدین ہی سے جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلواتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں آخرکار ان باتوں میں سے کون سی بات صحیح ہے ساجد میر صاحب کے متعلق۔ ہم نہیں کہہ رہے، آپ ہی کی بتائی ہوئی چیزیں ہیں، آپ خود انتخاب کیجئے کہ آخرکار ساجد میر صاحب تھے کون، ان کو کیا کہا جائے۔ ویسے کسی اور مسلک کا بندہ فوت ہو جائے جن سے آپ کا تھوڑا بہت اختلاف ہو تو آپ پھر ان کو تو چھوڑتے نہیں ہیں، وہ گزر جائے پھر بھی، یعنی فوت ہو جائے، دنیا چھوڑ جائے، پھر بھی بہت دنوں تک اس کی مخالفت کرتے رہتے ہو، آپ کے ساتھ ان کا اختلاف تھا یا انہوں نے آپ کو سچ باتیں جو بتائی ہوں گی تو پھر آپ ان کے متعلق پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہو، لیکن یہ آپ کے اپنے تھے۔ اب دیکھیں یہ ایک آپ دیکھ لیں، یہ پوسٹ دیکھ لیں، یہ ہے ان کے توصیف الرحمن راشدی صاحب نے یہ پوسٹ لکھی ساجد میر صاحب کے وفات کے بعد کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروفیسر ساجد میر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ کیا لکھا؟ جید عالم، مفکر اسلام اور داعی کتاب و سنت تھے۔ کیا تھے؟ داعی کتاب و سنت تھے۔ ان کی جد و جہد اور اخلاص رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے۔ ٹھیک ہے کہ ایک تو داعی کتاب و سنت تھے۔ ٹھیک، آگے کیا لکھتے ہیں کہ پروفیسر ساجد میر نہ صرف مستند تدریس کے شاہ ستارے تھے بلکہ ایوان بالا میں دین کے ترجمان بھی تھے۔ ان کی علمی گہرائی اور فکری وسعت نہ صرف مدارس بلکہ جامعات اور پارلیمان کو بھی روشنی بخشی۔ ان کی وفات ایک عظیم علمی خلا ہے جس کا پر ہونا بظاہر ممکن نظر نہیں آتا۔ یہ سید توصیف الرحمن صاحب کی طرف سے آگے کچھ لکھا، لیکن آپ دیکھیں ان میں جو نا بڑی بات ایک تو یہ کہ ان کو داعی کتاب و سنت لکھا، اور کیا لکھا کہ دین کے ترجمان، یعنی پروفیسر ساجد میر صاحب کو دین کا ترجمان بھی بتایا اور کتاب و سنت کا داعی بھی کہا۔ اب بات یہ ہے کہ یہ توصیف الرحمن تو یہ کہہ رہے ہیں، لیکن ہم آپ کو سناتے ہیں کہ دیکھیں صرف اتنی بات نہیں ہے، ہم پوچھتے ہیں خود غیر مقلدین کہ بھائی آخرکار ساجد میر صاحب تھے کیا، ان کو کیا کہا جائے، ہم ان کو کیا کہیں، یہ پوری طرح بات سامنے آ جائے۔ تو ایک تو یہ ہے، اب ایک اور ویڈیو دیکھ لیجیے۔ اچھا، اس میں ایک اور آپ چیز دیکھ لیجئے کہ ان کے کوئی ہیں جاوید اقبال صاحب، ان کی بھی ویڈیوز چلتی رہتی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، ایک ویڈیو کا تھمبنیل آپ دیکھ لیں، اس میں اس نے مختلف علماء کرام کی تصاویر لگائی ہیں اور تھمبنیل پر لکھا ہے درباری ملا، جس میں حضرت مولانا فضل الرحمن کی بھی تصویر ہے اور مفتی طارق مسعود صاحب کی لگائی ہوئی ہے، اور اس کی ہشام الہی ظہیر صاحب کی، مفتی منیب الرحمن صاحب، اور یہ طاہر القادری، مولانا طارق جمیل صاحب، اور ساتھ ساتھ ان کے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے امیر ساجد میر صاحب کی بھی تصویر لگائی ہوئی ہے درباری ملا کے نام سے۔ ٹھیک ہے، ان کی ویڈیوز بھی موجود، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، ایک اور ویڈیو ہم آپ کی خدمت پیش کر رہے ہیں، ذرا اس کو آپ سن لیجئے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ نون لیگ کی رکنیت فارم بھر کے سینیٹر بنے ہوئے ہیں، ان کی اپنی جماعت کے منشور میں لکھا ہے کہ وہ ایک شخص ایک وقت میں ایک جماعت کا رکن رہ سکتا ہے۔ تو وہ مسلم لیگ نون کے بھی رکن ہیں اور مرکزی جمعیت کے امیر بھی ہیں، تو اپنے ہی قانون کے خلاف اور دستور کے خلاف ہے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بھائی ہم تو ان کو اون نہیں کرتے۔ اہل حدیث اسکول آف تھاٹ ان کو اپنا لیڈر، آپ عوامی سروے کرا کے دیکھ لیں تسلیم کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ ان کو نون لیگ کا ہی نمائندہ سمجھا جاتا ہے۔ میں آپ کو، اب آپ نے فیکٹ پوچھ لیا تھا، وہ نون لیگ ہی کے سینیٹر، نون لیگ کے ہی نمائندے ہیں۔ نہ انہوں نے اہل حدیث اسکول آف تھاٹ کی سیاست کی ہے، نہ انہوں نے کرنی ہے۔ اس کی طرح کے جو مسائل اہل حدیث مسلک اور مکتبہ فکر ہو، اس کی نمائندگی میر صاحب نے کہاں کی ہے؟ کبھی نہیں کی۔ نہ وہ یہ سیاست کرتے ہیں، نہ انہوں نے یہ کرنی ہے۔ ان کی سیاست نون لیگ سے وابستہ ہے اور نون لیگ کے ساتھ ہی منسلک ہے، ان کے علاوہ انڈیپینڈنٹ کوئی سیاست ہی نہیں ہے۔ تو وہ اس کا جو نتیجہ وہ عوام نے ان کو دے دی ہے۔
اہل حدیث اسکول آف تھاٹ کی جو آج سب سے بڑی پرابلم ہے پاکستان کے اندر وہ یہ ہے کہ ہماری مساجد کو بننے میں بہت زیادہ رکاوٹیں ہوتی ہیں. آج تک انہوں نے یہ مقدمہ نہیں لڑا. کون لڑتا ہے وہ مقدمات؟ میں لڑتا ہوں. ہمارے پاس وہ کیسز آتے ہیں. یعنی اسٹیٹ اجازت دینے میں رکاوٹ اسٹیٹ کی طرف سے زیادہ مسئلہ نہیں ہے. اسٹیٹ کی طرف سے بھی ظاہر ہے اسٹیٹ کو مسئلہ تو بن جاتا ہے جب علاقے کے لوگ شرپسند اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ نہیں بننے دینی. جلاؤ گراؤ کی سیاست آپ کو حیران رہ جائیں گے. دیکھیں تو ناظرین کرام، یہ جو ہے نا ہشام الہی ظہیر صاحب، وہ تو کہتے ہیں کہ یہ نون لیگ کے ہی نمائندے ہیں، یعنی وہ دین کی خدمت نہیں کر رہے. ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جانے کے بعد کہا کہ یہ دین کی ترجمان، کتاب و سنت کے دائی. اچھا، اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز ہیں، ہم اور نہیں لا رہے، بلکہ ان کے خلاف انہیں ہشام الہی ظہیر والوں نے نعرے بازی بھی کی ہوئی تھی نا کہ اس گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو، اس طرح کے ساجد میر کی مخالفت میں. تو وہ وہاں تو یہ یعنی ذہن دینا چاہتے ہیں کہ انہوں نے دین کی کوئی خدمت کی نہیں. یہ تو اپنی سیاست کے اعتبار سے یہ نون لیگ کے کوئی ہیں، اس کو جو ہے نا اہل حدیث جو ہے نا عوام ان کو اپنا لیڈر سمجھتی نہیں ہے. یعنی وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ دین کی خدمت کے اعتبار سے کوئی ہمارے لیڈر ہیں، یہ نہیں سمجھتے. دوسری طرف سے توسیع الرحمان اس کو دین کا ترجمان بھی کہہ رہے ہیں اور کتاب و سنت کا داعی بھی کہہ رہے ہیں. تو ہم غیر مقلد سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آخرکار بات سچی کون سی ہے؟ وہ بھی تم ہی لوگوں نے کہی ہیں باتیں، اور آج بھی تم ہی لوگ کہہ رہے ہو. آپ کا اگر بندہ یعنی دین سے اس طرح ہٹ کر زندگی گزارے، جو آپ کے خود علماء اسے کہیں کہ یہ فلاں گروپ کا نمائندہ ہے اور اس نے کتاب و سنت کی خدمت نہیں کی، یا جو کچھ کیا اس کے خلاف آپ نے نعرے بازیاں کی ہیں، مخالفت کی، جب فوت ہو جائے تو وہی آپ کے نزدیک دین کا ترجمان بن جاتا ہے اور وہی بندہ کتاب و سنت کا داعی بن جاتا ہے. تو یہ دوغلا پن نہیں ہونا چاہیے، دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے. بات ایک ہو، آپ کا کوئی مخالف جائے تو وہ کتنی اس نے دین کی خدمات کی ہوں، اس نے بہت بڑے کارنامے انجام دیے ہوں، تو وہ خود بخود یعنی آپ کی نظر میں دین کا دشمن بن جاتا ہے. اور آپ کا اپنا کچھ بھی کرے تو اگرچہ آپ کے خود اس چیز کے معترف ہوں، پھر بھی آپ اسے جو ہے نا ترجمان دین کا ترجمان ٹھہرائیں. تو یہ دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے. ہم غیر مقلد سے پوچھتے ہیں، ہمارا کچھ نہیں ہے، ہم اس کے متعلق کچھ نہیں کہتے. وہ جانے، اللہ تعالیٰ جانے، اللہ تعالیٰ حساب لیں گے. لیکن ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ عوام الناس کو اس طرح اگر دھوکہ دیتے رہیں گے، جاننے کے بعد تعریف بھی کریں، اور وہاں آپ جو ہے نا آپ کو کوئی جو آپ کے پسند کے مطابق بات نہ ہو ان میں پائی جائے تو آپ اس کے مخالف ہو جائیں، تو یہ بات بنتی نہیں. ناظرین کرام، آج جتنی تعریفیں کی جا رہی ہیں ساجد میر صاحب کی، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس طرح کر رہے ہیں. کل تو کچھ اور بات تھی، آج کچھ اور بات ہے. تو ناظرین یہی ہوتا ہے کہ ہم یہی باتیں جو ہے نا ہم بتانا چاہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بھی ہم کوئی بات چھپاتے نہیں، غلط کو غلط کہتے ہیں، صحیح کو صحیح کہتے ہیں. لیکن یہاں وہ چیز یعنی وہ بات ہمیں نظر نہیں آتی جو وہ سٹیج پر کہا کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے کہا کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اگر آپ سچے ہیں تو اپنے اصول پر قائم رہیے اور اپنے دعوے پر قائم رہیے. اللہ جل جلالہ ہمیں ان کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.